بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نہم اور دہم کے معزز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گے، اور اللہ سے دعا ہے آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو طلباء و طالبات، لٹل ماسٹر ماڈل اسکول کی جانب سے سر عظیم آج اردو کا پہلا لیکچر جو ہے، اردو کا پہلا سبق جو ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے مصنف علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اس کے متعلق ایک سرسری سا تعارف، ایک مختصر سا تعارف اور سبق کا مرکزی خیال پیش کیا جا رہا ہے آج کے سبق میں۔ تو ملاحظہ فرمائیں کہ ایک بنیادی بات ہے کہ اردو میں جو تحریریں ہوتی ہیں، جو لکھی ہوئی ہوتی ہیں، تصنیفات ہوتی ہیں، ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک حصہ ہوتا ہے نثر، ایک ہوتا ہے نظم۔ نظم جو ہوتا ہے وہ حصہ اشعار پہ مشتمل ہوتا ہے، اس میں شعر ہوتے ہیں، پھر ان کی گرامر میں جائیں گے تو اس کی الگ تعریفات ہوتی ہیں۔ اشعار میں کئی خاصیتیں ہوتی ہیں، کئی حدود و قیودات ہوتی ہیں۔ جب نثر میں آ جائے تو اس میں سطریں اور جملے اور کلمات اس طرح کے ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ بھی ایک تصنیف ہے، لہٰذا ایک نثری اور سیرت پہ تو آج اسی کے متعلق گفتگو ہوگی۔ آج کے سبق میں کل 3 باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ سبق کے جو مصنف ہیں، جنہوں نے سبق لکھا ہے، ان کے حوالے سے بات کی جائے گی، اور دوسری بات اس سبق کا حوالہ دیا جائے گا، اور تیسری بات اس سبق کا جو ہے مرکزی خیال بیان کیا جائے گا۔ تو پہلی بات، سبق کا نام ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے مصنف ہیں علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آیا کہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ مختصر سا تعارف ہو جائے۔ تو ان کا اصل نام جو تھا محمد شبلی تھا، اور ان کا خطاب جو ان کو ایک بادشاہ کی طرف سے یا عوام کی طرف سے جو ملا وہ شمس العلماء تھا۔ شمس کہتے ہیں سورج کو، علماء عالم کی جمع، یعنی عالموں میں جس طرح تمام چراغوں میں، تمام روشنیوں میں ایک مقام سورج کا ہوتا ہے، اسی طرح ان کا علماء میں ایک مقام تھا۔ والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا، اور آیا کہ شبلی نعمانی، نعمانی اس وجہ سے کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت تھی انہیں، اس وجہ سے خود اضافہ کیا۔ جیسے ہمیں کسی سے عقیدت ہوتی ہے یا کوئی نام اچھا لگتا ہے کسی بڑی شخصیت کا، تو وہ نک نیم کے طور پر کیا ہے، اپنے نام کے ساتھ ہلکی سی اس کی علامت جوڑ لیتے ہیں۔ جیسے لوگ فاروقی لگاتے ہیں، صدیقی لگاتے ہیں، حالانکہ وہ فاروقی وغیرہ نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود ایک محبت کی وجہ سے، ایک عقیدت کی وجہ سے اپنے ساتھ نام جوڑ لیتے ہیں۔ تو ان کی ولادت جو ہے سن 1857، جس سال جنگ آزادی ہوئی تھی، اس سن میں اعظم گڑھ ہندوستان میں ہوئی۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے وہیں اعظم گڑھ سے حاصل کی۔ آپ اتنے قابل تھے کہ آپ کو سر سید احمد خان نے اس وقت علی گڑھ کالج میں عربی کا استاد مقرر کیا۔ اس کے بعد آپ نے سفر کیے کئی ممالک کے، مصر گئے، ترکی گئے، روم گئے، اور ملک شام میں، فقط اس لیے کہ علم کے لیے سفر کیے۔ وہاں پہ کتابوں کے جو بڑے بڑے کتب خانے تھے، مطالعہ وغیرہ کیا، اور وہاں سے آ کر جو ہے دین کا بہت زیادہ کام کیا تصنیفی طور پر۔ اور سلطان ترکی کے جو سلطان تھے اس وقت چونکہ خلافت کا دور تھا، تو انہوں نے آپ کی خدمات کو سراہتے ہوئے آپ کو تمغہ مجیدی سے نوازا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک مصنف نہیں تھے، بلکہ ایک بلند پایہ عالم دین تھے، اس کے ساتھ ساتھ کتابیں لکھنے والے ادیب تھے، ادب کو جاننے والے تھے، اور فلسفی تھے، اور ماہر قانون لائر تھے، ماہر تعلیم تھے، اور مورخ ہسٹری لکھنے والے تھے، اور اعلیٰ قسم کے شاعر بھی تھے۔ آپ نے بہت ساری کتب لکھی، جن میں جو معروف اور بہت نمایاں تصانیف ہے، تصنیف کی جمع تصنیف کہا جاتا ہے کتاب لکھنے کو، تالیف کرنے کو، تو ان میں جو بہترین، جو نمایاں نام ہیں وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 جلدوں میں، الفاروق سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں ان کی سوانح، ان کی زندگی پر، الغزالی امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ پر، جو تصوف کے بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں، ان کی زندگی پر، سیرت النعمان امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر کتاب لکھی، المامون
ہارون رشید کے بیٹے مامون رشید کی زندگی پر سوانح لکھی، اور مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مولا روم جنہیں کہا جاتا ہے، تو پورنیہ میں جن کا مزار ہے، شمس تبریز کے جو خلیفہ تھے، ان کی جو ہے ان کی زندگی پر لکھی، اور مقالات شبلی، مقالات جو انہوں نے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تقریریں کی، جو مقالات لکھے، جو تھیسز لکھے، وہ جو ہیں اس کتاب میں جمع ہیں مقالات میں۔ یہ ہو گئی پہلی بات مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف۔ اب دوسری بات کی جانب آتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ مرکز سبق کا حوالہ، تو یہ سبق علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جیسا آپ کو بتایا گیا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایک تصنیف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر، تو اس میں سے جو دوسری جلد ہے اس میں جو ایک عنوان ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ایک نمایاں طور پر مثالوں کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے، تو اس میں سے یہ کچھ حصہ اقتباس کیا گیا، مضمون لیا گیا ہے۔ اب تیسری بات پہ آتے ہیں، سبق کا مرکزی خیال۔ تو واضح رہے کہ آمنہ کے لال محبوب ذوالجلال حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو جب آپ دیکھیں تو اس کا ہر پہلو جو ہے وہ ایسا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کا بھی سبب ہے اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام، کوئی بھی فعل جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے بغیر نہیں ہوتا تھا۔ قرآن پاک میں خود ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى سورہ نجم میں کہ اپنی خواہشات سے میرا محبوب بولتا تک نہیں، وما ينطق اور نہیں بولتے عن الهوى اپنی ذاتی خواہش سے، ان هو الا وحی یوحى، یہ تو وہی ہوتی ہے جو ہماری طرف سے نازل کی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ بھی، کوئی کام بھی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے بغیر نہیں ہوتا تھا، تو اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل حیات طیبہ جو ہے، مکمل زندگی جو ہے وہ قابل عمل ہے اور قابل اتباع ہے۔ جس بھی پہلو کو آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، تو اس میں فلاح اور کامیابی کا راز مضمر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت بھی تبھی ملے گی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی۔ اب آیا کہ یہ سبق جو ہے اس میں کیا بتایا گیا؟ اس سبق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے جو اعلیٰ مظاہر تھے اور مناظر جو ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برتاؤ تھا گھر والوں کے ساتھ، اپنے زوجات مطہرات کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ، اس کے علاوہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ، اپنے آس پاس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین تھے، کیونکہ سب سے زیادہ کسی شخص کو، کسی شخصیت کو وہی لوگ جانتے ہیں جن کا ان کے ساتھ وقت گزرا ہو۔ تو یہاں پر بھی اس سبق میں دیکھیں کہ سب سے پہلی گواہی ان کی لائی گئی ہے کہ حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نبوت ملنے سے 15 سال پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، یعنی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد ہی نہیں دیکھا صرف، بلکہ نبوت سے پہلے بھی 15 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بتائے ہیں، ان کی گواہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب زوجہ مطہرہ صدیقہ بنت صدیق، طاہرہ طیبہ عفیفہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گواہی ہے، اور جبکہ ان کا سب سے بڑا فرمان یہ، انہوں نے ہی سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد شیر خدا سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، مسلمانوں کے چوتھا خلیفہ سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے والد محترم اور خاوند بطول سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی گواہی ہے، جب ان سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میرے نانا کے اخلاق کیسے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کرم اللہ وجہہ نے اس کی بھی تفصیل بیان فرما دی۔ اس کے علاوہ بھی دیگر صحابہ کرام ہیں، ایک نابینا صحابی ہیں، ان کے متعلق ہے عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے جب درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا سلوک فرمایا۔ اس کے علاوہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں، جب خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پیش آتے تھے۔ اس کے علاوہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس سبق میں یہ بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ہم نشینوں میں، اپنے صحابہ کرام میں، اپنے شاگردوں میں بیٹھتے تھے تو بیٹھنے کا انداز کیا ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے جو اخلاق سے متعلق عنوانات ہوں گے، جو متعلق باتیں ہوں گی، انشاءاللہ ان کو بھی بیان کیا جائے گا۔ البتہ
سب سے بڑی گواہی تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو اعزاز بخشا اپنے کلام پاک میں انک لعلی خلق عظیم کے نام سے بخشا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر گواہی نہیں ہو سکتی جس کی گواہی اللہ تعالیٰ جن کے اخلاق کی گواہی خود دیں۔ تو یہ تھا آج کے اس ابتدائی 3 باتوں کا خلاصہ۔ مزید انشاءاللہ سبق کی وضاحت، سبق کی تشریح جو ہے اور اس کے علاوہ سوال و جواب اور مشق کا حل جو ہے انشاءاللہ اگلے سبق میں پیش کیا جائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔